کو بیان کرنے کا اور یہاں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی تنظیم جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آج اگر ہم 92 سے بھی جوڑ لیں تو 2023 تک 27 سال بنتے ہیں، 30 سال، تو 30 سال کی طویل جد و جہد سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی 30 سال کے اندر ابھی تو ہم اتنی تمام ریاستوں میں بھی نہیں گئے، ابھی ہمارا وہ اثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو یہ بھی اپنے آپ میں کامیابی کی دلیل ہے کہ کوئی چیز جو جس مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے وہ اس مقصد کے ساتھ چلتی رہے، خواہ وہ اس کا کارواں کا سائز چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ورنہ یہ ہوتا ہے جذباتی طور پر لوگ اٹھتے ہیں، کچھ دن کام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں پانی کے بلبلوں کی طرح۔ لیکن جب تنظیمیں کوئی مسلسل جد و جہد کرتی رہتی ہیں، کوششیں کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے کوشش کبھی ٹیم آتی ہے بہت ایکٹیو ہوتی ہے، کبھی ایسے لوگ آتے ہیں بہت وقت نہیں دے پاتے ہیں، بہت صلاحیت مند نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر کبھی ایسا وقت آتا ہے کوئی بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور کام بڑھتا ہے، تو مقصد کے تحت آگے بڑھتے رہنا، چلے چلیے کہ چلنا بھی دلیل کامرانی ہے۔ آپ آگے بڑھتے رہیے، مسلسل آگے بڑھتے رہیے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بہت کسی اونچی ڈھلان کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، اگر آپ بہت اونچائی پہ نہیں جائیں گے تو کم سے کم نیچے نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ نے کوششیں چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تو آپ بہت تیزی کے ساتھ نیچے جائیں گے، کیونکہ اوپر چڑھنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا ہوتی ہے اور نیچے آنے کے لیے کسی طرح کے ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے یہ کارواں بہت ہی کسب پرسی کی حالت میں شروع ہوا اور کام کرتے کرتے یہ 2005 تک عزیز محی الدین صاحب نے صدر نہیں رہے، اور پھر 2-3 سال کا وقفہ ایسا گزرا جس میں بہت سلیکنیس رہی، اور تحریک اسلامی نے پھر طے کیا کہ اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا جائے، اور ڈاکٹر ظفر عالم صاحب جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیسر تھے، ان کو ایڈ ہاک نظم کے تحت ان کو کارگزار صدر بنایا گیا۔ اور 2008 میں پھر حیدرآباد کے اندر ایک اجلاس ہوا اور تمام ریاستوں کے ایڈ ہاک صدر اور سیکرٹری کو وہاں بلایا گیا، اور وہاں پھر دوبارہ سے الیکشن ہوا، اور ظفر صاحب جو ہیں، ظفر عالم صاحب، انہوں نے ان کو صدر، باقاعدہ صدر چنا گیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، ان کو برین ہیمریج ہوا اور وہ زیادہ کام نہیں کر سکے۔ اس دورانیے میں وائس پریزیڈنٹ تھا، اور پھر مجھے انچارج بنا دیا گیا، اور میں قائم مقام صدر کی حیثیت سے میں نے وہ میقات پوری کی۔ اس کے بعد پھر انتخاب ہوا اور عبد الباری مومن صاحب کو صدر بنایا گیا، اور وہ تسلسل کے ساتھ 3 بار صدر رہے۔ موصوف جو ہیں بہت ہی ایکٹیو رہے الحمدللہ، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کسی نوجوان سے کم نہیں تھے، انہوں نے بہت وقت دیا، بہت دورے کیے، اور ایک دورے کے اندر ان کو پیرالائز اٹیک ہوا، اور جب وہ دہلی سے ممبئی جا رہے تھے، راستے میں ان کو اسٹروک ہوا، اور وہ جا کے سیدھے اسٹیشن سے ہاسپٹلائزڈ ہوئے۔ یعنی اس طرح سے وہ، لیکن اس کے باوجود جب ٹھیک ہو گئے تو واپس فیلڈ میں اسی طرح سے ایکٹیو ہوئے جس طرح سے اس سے پہلے ایکٹیو تھے۔ اور اس کے بعد پھر میقات آئی انور خان صاحب کی۔ انور خان صاحب تحریک میں تو اس طرح سے وقت نہیں دے سکے جیسا کہ توقع تھی، اور جو ان کا ایکسپوجر تھا، جو ان کا جس بڑے اسٹیچر کے وہ آدمی تھے، لیکن وہ اپنے تلنگانہ کی حد تک بہت ایکٹیو تھے، سوشل این جی اوز میں، سول سوسائٹیز میں ان کا بڑا کام تھا، لیکن وہ تنظیم کو وقت نہیں دے سکے، اور لہذا کام بڑا متاثر ہوا ان کی میقات میں۔ امید یہ تھی کہ کام بہت آگے بڑھے گا، کیونکہ پروفیسر ہیں، ایک بڑا اسٹیچر ہے اور بڑا ایکسپوجر ہے، اس کے ذریعے سے ہم یونیورسٹیز میں جائیں گے۔ خاص طور سے ان کو لانے کے وقت یہ بحث ہوئی تھی کہ اب ہمیں اسکولوں سے نکل کر، چونکہ آئیڈا صرف وہ کوئی پرائمری ٹیچرز کی تنظیم تو ہے نہیں، اس میں مدرسے اور مکتب کے لوگ بھی ہیں، تو اس میں کالج اور یونیورسٹی کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی کیلیبر کے لوگ بھی چاہیے، تو اس میں یہ سب چیز سامنے تھی، اور انور خان صاحب کا انتخاب ہوا۔ لیکن وہ کچھ ان کی مسائل تھے، کچھ ان کی سیاسی دلچسپیاں تھیں، جس کے نتیجے میں وہ اس طرح سے کام نہیں ہوا، اور تنظیم کا کام تھوڑا متاثر ہوا۔ پھر ابھی جو رواں میقات ہے
تو جناب عبدالرحیم صاحب جو اس وقت ریاستی صدر تھے مہاراشٹر کے، ان کو صدر بنایا گیا۔ الحمدللہ موصوف نے کافی سرگرم رول ادا کیا۔ ٹیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی سطح پر الحمدللہ اچھی ٹیم بنائی ہے، اور نئی ریاستوں میں بھی کام بڑھا ہے، کئی ریاستوں سے نئی نمائندگی بھی ہوئی ہے۔ تو امید یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ گاڑی جس طرح سے اب اس نے رفتار پھر سے پکڑی ہے، انشاءاللہ یہ کارواں اور تیزی کے ساتھ اسی طرح سے آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ بات یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یہاں تک تو میں آپ کو اس کے قیام سے لے کر آج تک عبدالرحیم صاحب کی میقات تک میں آپ کو یہاں لے آیا۔ اب یہاں سے بات ہوگی، ابھی حال آپ کے سامنے ہے، مستقبل اس کا کیا ہوگا۔ تو کوئی بھی صدر ہو، چاہے انور خان صاحب ہوں کیونکہ وہ ابھی حیات ہیں، یا عبدالرحیم صاحب ہوں، یا کل کو کوئی بکر یا زید کوئی بھی ہو، وہ کتنا بھی اکیلا، کتنا بھی صلاحیت مند ہو، اور اس کی ٹیم بھی، سیکریٹریٹ بھی کتنا بھی مضبوط ہو، لیکن اگر ریاستیں اس کا ساتھ نہ دیں، اس کا تعاون نہ کریں، جو کچھ وہ پالیسی پروگرام بنا کر یہاں سے بھیجیں ان کو امپلیمنٹ نہ کریں، جو کچھ سرکولر جا رہے ہیں اس کو رسپونڈ نہ کریں، تو پھر ان کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پالیسی پروگرام اور سرکولر تو ایک خاکہ ہوتے ہیں جن میں اصل میں رنگ بھرنے کا کام یا تو ریاستوں کا ہے یا مقامی یونٹس کا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس تنظیم کا ہماری سب کی خواہش ہوگی، یقیناً ہمارا بھی اپنا بھی سب کا اس میں خون جگر شامل ہے۔ آپ اپنی چھٹیاں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے، آج آپ یہاں پر موجود ہیں، بعض لوگوں کے اسکول کھل گئے ہوں گے تو وہ پیڈ چھٹیاں بھی لے کر آئے ہوں گے، یقیناً ایسا بھی ہوگا۔ بعض کے اسکول کھلنے والے ہیں، ان کے اوپر بڑا برڈن ہے، لیکن وہ ذہنی بوجھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فوراً جا کر ان کو اسکول جوائن کرنا ہے۔ یہ سب تمام چیزیں، یہ سب بھی قربانیاں ہیں، لیکن اس کے بغیر کوئی تنظیم کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی چاہے کہ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی ڈیٹ جو ہم دیکھتے ہیں طے ہوتی ہے، تو زیادہ تر لوگ بھائی اس تاریخ میں نہیں رکھ لیجیے، اس میں رکھیے، ہمارے یہاں اس میں امتحان ہے، ہمارے یہاں اس وقت یہ ہوگا۔ تو ایسا تو ملک اتنا بڑا ہے اور اس کا تعلیم کا سیشن کا اتنا فرق ہے ہر جگہ، تو ایک کوئی تاریخ تو ایسی ہو نہیں سکتی، بمشکل ہی کوئی ایک تاریخ ہو جس میں سب کا اتفاق ہو جائے۔ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو قربانی دینا ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کوئی قربانی دے، کبھی کوئی قربانی دے، اور سب تیار رہیں اس کے لیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم سب کی یقیناً آرزو، تمنا اور خواہش ہوگی، لیکن صرف آرزو، تمنا اور خواہشوں سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی کام کی ہم آرزو نہ کریں، کوئی تمنا اور خواہش نہ کریں تو اقدام کیا کریں گے؟ تو اقدام کے لیے بھی ان خواہشوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنظیم کا مستقبل تابناک ہو، واقعی اس کو حقیقی معنوں میں آپ ملک کی سب سے بڑی اساتذہ تنظیم کہہ سکیں، سب سے زیادہ ویل ڈسپلن تنظیم کے طور پر اس کو متعارف کر سکیں، سب سے زیادہ حقوق سے زیادہ اخلاقیات کی بات کرنے والی اور حقوق سے زیادہ خدمت کرنے کے جذبے رکھنے والی اگر کوئی تنظیم ہو تو وہ آئیٹا ہو۔ یہ تعارف کرانے کے لیے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نے سب کچھ اپنے اغراض و مقاصد میں لکھ رکھا ہے، تو لکھنا تو ہماری خواہش ہے، ہمارا مقصد ہے، لیکن وہ مقصد اور ہماری وہ خواہش کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم میں سے ہر آدمی اس کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے، اس کے لیے کچھ وقت لگانے کے لیے، تذکیر میں یہ بات آئی کہ اس کے لیے اپنا کچھ مال، اپنے کچھ اسباب، اپنا وقت قربان کرنے کے لیے اگر ہم تیار ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تنظیم واقعی ملک کی سب سے زیادہ بہتر تنظیم بنے گی۔ یہاں ایک بات اور تھوڑی سی مس ہوئی ہے مجھ سے، وہ یہ ہوئی کہ سب سے پہلے اس کا نام آئیٹا، تو اس کا جو مخفف ہے وہ مخفف شروع سے ہی رہا، لیکن اس کے تشریح میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ اس کا نام پہلے آل انڈیا اسلامک ٹیچرز ایسوسیشن ہوا کرتا تھا، تب بھی اس کا مخفف اس کا آئیٹا ہی ہوگا، لیکن ہماری بعض ریاستیں، اس میں خصوصاً کیرلا شامل ہے، ان کا یہ خیال تھا، اور بعض تلنگانہ کے ساتھی بھی یہ ڈیبیٹ ناگپور کے اندر ہوئی تھی وہاں کی سینٹرل کونسل میں، کہ ہمیں کام اپنے اساتذہ میں کام کرنے میں اور چھٹی وغیرہ لینے کے لیے
اور کچھ پروگرامز کے لیے پرمیشنز لینے کے لیے ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے اسلامک ٹیچرز کے نام سے. لہذا اس کا نام کچھ اس طرح سے کر دیا جائے کہ ہمارے پیش نظر تو وہی نظریات اور وہی تصور رہے جو ہمارے پیش نظر ہے، لیکن لکھنے میں ان رائٹنگ کوئی ایسی چیز نہ ہو. تو پھر بہت غور و فکر کے بعد آئیڈیل لفظ لایا گیا کہ ہمارے آئیڈیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آئیڈیل سے مراد ہمارے سامنے اسلام ہی ہے. تو یہ ٹیم کے سامنے یہ بات بھی آنا ضروری تھی کہ چونکہ تاریخ کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے آل انڈیا اسلامک ٹیچرز ایسوسیشن سے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن میں تبدیل ہوئے، تو اس کا پس منظر کیا تھا. لیکن ایک اتفاق یہ ہے، حسن اتفاق، کہ جس کیرلا ریاست نے سب سے زیادہ اصرار کیا تھا نام کی تبدیلی پر، اس سے پہلے وہاں چیپٹر قائم تھا اور اس کے بعد وہاں چیپٹر قائم نہیں ہے. یعنی جن کی وجہ سے یہ تبدیلی کی تھی انہیں کے یہاں چیپٹر نہیں ہے. انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں، چونکہ ہمارے یہاں اور اساتذہ تنظیمیں موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اب نئی کسی تنظیم کی ہماری ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے ہاں ٹیچرز میں کام کافی زیادہ ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں. پھر کافی وہ تفصیل کبھی اسی وقت آئے گی کہ بعد میں پھر اس پر بھی غور ہوا کہ وہ جس نام سے کام کر رہے ہیں اس یونٹ کو ہی آئیٹا کا ریاست چیپٹر تسلیم کر لیا جائے. اور یہ بات بھی کیونکہ ریاستی کیڈر ہے اس کو سامنے ہونا چاہیے کہ کن ریاستوں میں کیا رہا اور ابھی تک کا سفر کس طرح سے گزرا. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آگے یا تو وہاں پر نظم قائم ہوگا یا وہ مرکزی ذمہ داران آئیٹا کے طے کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس مسئلے کو ڈیل کریں گے. تو بس میں یہ کچھ باتیں جو بکھری سی باتیں تھیں اس کی آئیٹا کی تاریخ کے حوالے سے جو کچھ مجھے معلوم ہو سکی میں نے اس کو ایک ترتیب میں پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیٹا کو خوب ترقی سے نوازے اور ہم سب کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے. السلام علیکم.